السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں برین فیول ٹی وی لا فار آل۔ آج کی دفعہ ہے پی پی سی سیکشن 493۔ یہ وہ جرم ہے جہاں کسی عورت کو دھوکے سے یہ یقین دلایا جائے کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے اور اسی دھوکے میں وہ ازدواجی تعلق یا ساتھ رہنے پر مجبور ہو جائے۔ قانون اس عمل کو سخت جرم مانتا ہے۔ آئیے آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ سیکشن 493۔ ذرا سوچیں کہ کسی کی شادی جو ان کی زندگی کا سب سے اہم دن مانا جاتا ہے، اگر وہ پورا کا پورا ایک جھوٹ ہو، ایک ایسا دھوکہ جو کسی کی پوری دنیا ہی ہلا کے رکھ دے۔ آج ہم پاکستان کے ایک ایسے ہی قانون پر بات کرنے والے ہیں جو اس قسم کے جذباتی اور قانونی فریب کو ایک سنگین جرم قرار دیتا ہے۔ یہ ایک جملہ ہے جو بھروسے کی بنیاد رکھتا ہے، لیکن سوچئے اگر یہی جملہ ایک بہت بڑے جھوٹ پر مبنی ہو تو پھر یہ ایک ایسے فریب کا جال بن جاتا ہے جس سے نکلنا تقریباً ناممکن لگنے لگتا ہے۔ تو چلیے اس حصے میں ہم ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ بھروسہ کتنا نازک ہو سکتا ہے اور قانون اس کی حفاظت کے لیے کیسے سامنے آتا ہے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ سارہ اپنی نئی زندگی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی نجی تقریب میں اس کا نکاح طارق سے ہوا، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس کی محبت کی کہانی کا جو ہیرو ہے وہ دراصل کسی اور کہانی کا ولن تھا۔ گواہ جعلی، نکاح نامہ جعلی، اور سب سے بڑھ کر طارق نہ صرف اس سے جھوٹ بول رہا تھا بلکہ وہ تو پہلے ہی کسی اور سے اپنی زندگی کا وعدہ کر چکا تھا۔ دیکھیے، ایک طرف سارہ کا یقین تھا، اس کے خواب تھے، اور دوسری طرف ایک ایسی کڑوی حقیقت تھی جو اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ رہی تھی۔ اس کی شادی ایک دھوکہ تھی، اس کا شوہر ایک اجنبی تھا، اور اس کی زندگی ایک جھوٹ تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف ایک بے وفائی کی داستان ہے، ایک ٹوٹا ہوا دل جو وقت کے ساتھ بھر جائے گا، یا پھر یہ ایک ایسا زخم ہے جس پر قانون کو مرہم رکھنا چاہیے؟ اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں سیکشن 493 کی دہلیز پر لے آتا ہے۔ تو اب ہم قانون کی کتاب کھولتے ہیں اور اس سیکشن کو دیکھتے ہیں جو خاص طور پر ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 493۔ سیکشن 493 بالکل واضح بات کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو دھوکے سے یہ یقین دلائے کہ وہ قانونی طور پر شادی شدہ ہیں اور پھر اسی دھوکے کی بنیاد پر اس کے ساتھ رہے تو وہ ایک مجرم ہے۔ مطلب یہ صرف کوئی اخلاقی غلطی نہیں بلکہ باقاعدہ ایک قانونی جرم ہے۔ اچھا، اسے سمجھنے کے لیے ایک جعلی بورڈنگ پاس کی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کسی کو لگتا ہے کہ وہ جہاز میں بیٹھنے والا ہے، وہ خود کو ایک مسافر سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پاس سفر کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے کیونکہ ٹکٹ ہی جعلی ہے۔ بالکل اسی طرح سارہ خود کو ایک بیوی سمجھ رہی تھی، لیکن اس کے پاس بیوی ہونے کا کوئی قانونی حق نہیں تھا۔ اور یہاں پر قانون ایک بہت ہی اہم نقطہ واضح کرتا ہے۔ بھلے ہی عورت نے ساتھ رہنے پر رضامندی ظاہر کی ہو، لیکن یہ رضامندی تو ایک جھوٹ پر مبنی تھی، اور قانون کی نظر میں دھوکے سے حاصل کی گئی رضامندی نہیں ہوتی، یہ تو ایک فریب ہے۔ تو اس جرم کی ترکیب کیا ہے؟ وہ کون سے اجزاء ہیں جو مل کر سیکشن 493 کا جرم بناتے ہیں؟ آئیے اس دھوکے کی تفصیلات کا ذرا گہرائی میں جا کر جائزہ لیتے ہیں۔ یہ جرم 3 مرحلوں میں مکمل ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے ایک جھوٹا وعدہ، ایک ایسی کہانی جو حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے اس جھوٹ پر زندگی گزارنا، مطلب ایک ایسا رشتہ جو ایک فریب کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ اور تیسرا اور آخری مرحلہ ہے انکشاف کا، جب سچائی کا سورج نکلتا ہے اور دھوکے کے سارے سائے چھٹ جاتے ہیں۔ یہاں قانون ایک بہت واضح لکیر کھینچتا ہے۔ یہ صرف ٹوٹے ہوئے وعدوں یا دلوں کے بارے میں نہیں ہے۔ اس کا اصل ہدف وہ عمل ہے جس میں شادی جیسے مقدس نام کو استعمال کر کے ایک ایسے رشتے کی بنیاد رکھی جاتی ہے جو شروع سے آخر تک جھوٹ ہے۔ تو قانون کی نظر میں کوئی بھی تقریب، کوئی بھی رسم اگر وہ دھوکہ دہی کا حصہ ہے تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اصل چیز نیت ہے، اور یہاں نیت صاف طور پر صرف اور صرف دھوکہ تھی۔ اس ساری گفتگو کے بعد وہ کون سے 5 اہم ترین نکات ہیں جو ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے؟ آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا نکتہ اس جرم کے 4 بنیادی ستون ہیں۔ پہلا، فراڈ یعنی دھوکہ دہی۔
دوسرا، اسی دھوکے کی بنیاد پر ایک ساتھ رہنا۔ تیسرا، جان بوجھ کر دھوکہ دینا، یہ کوئی غلطی نہیں تھی۔ اور چوتھا، آخر میں اس حقیقت کا سامنے آنا کہ وہ غیر شادی شدہ تھے۔ دوسرا اہم نقطہ، بات بہت سیدھی ہے۔ جب شادی ہی نہیں ہوئی تو شوہر کے حقوق کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ رشتہ قانون کی نظر میں کوئی وجود ہی نہیں رکھتا اور اس سے کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ شاید اس قانون کی روح ہے، دھوکے پر مبنی رضامندی کوئی دفاع نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی کو زہر کو میٹھا شربت کہہ کر پلائے اور پھر کہے کہ اس نے خود پیا تھا۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ رسمیں اور تقریبات رشتے کو سماجی قبولیت تو دے سکتی ہیں لیکن قانونی حیثیت نہیں۔ اگر بنیاد ہی کھوکھلی ہو تو عمارت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ آخرکار گر ہی جائے گی۔ اور پانچواں اور آخری نقطہ یہ ہے کہ سیکشن 493 ایک جذباتی فراڈ کو قانونی گرفت میں لاتا ہے۔ یہ قانون اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ دل کا دھوکہ صرف ایک ذاتی معاملہ نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جس کی سزا ملنی چاہیے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، جذباتی دھوکہ دہی اور ایک قانونی جرم کے درمیان وہ باریک لکیر آخر کہاں کھینچی جائے؟ سیکشن 493 اس لکیر کو واضح کرنے کی ایک کوشش ضرور ہے، لیکن یہ ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ قانون کو ہماری ذاتی زندگیوں میں کس حد تک مداخلت کرنی چاہیے اور کب ایک ٹوٹا ہوا بھروسہ ایک جرم بن جاتا ہے۔